روز و شب صبح و مساء حافظ امام تھا، بے سہارا تھے محمد تو نگہباں میں تھا۔ حسن اسلام پہ آیا میرے احسانوں سے، میں نے ایمان کو پالا بڑے ارمانوں سے، بجلیاں گرتی رہی کفر کے ایوانوں سے، شمع حق بجھنے نہ دی ظلم کے طوفانوں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اس خدائے برتر کی کہ جس کے قبضے میں ساری کائنات، اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین کرام، آغوش ابو طالب کا دوسرا ایپیسوڈ لے کے آپ کا میزبان حسن آپ بھی حاضر ہے، اور ہمارے ساتھ اس موضوع پہ مزید گفتگو کرنے کے لیے علامہ سید سجاد شبیر صاحب موجود ہیں۔ تو آئیے ہم کچھ سوالات لے کے ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ علامہ صاحب، تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ حضرت رسول خدا کی اس وقت عمر کیا تھی جو حضرت ابو طالب کی کفالت میں آئے؟ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابوں میں جہاں تک بات کی جائے گی کہ تھوڑا سا اختلاف ہے اس معاملات میں، عمر کے معاملے میں۔ کہیں آپ کی عمر جو ہے وہ 10 سال کی لکھی ہوئی ہے، کہیں آپ کی عمر 9 سال کی لکھی ہوئی ہے، اور یعنی آپ کے والدین کے جانے کے بعد دنیا سے جناب حضرت ابو طالب کی کفالت میں جب سرکار دو عالم آئے، اس وقت جو کیفیت تھی، یعنی سرکار ابو طالب کے سامنے ایک بہت بڑا امتحان تھا سرکار ابو طالب علیہ السلام کا، اس لیے کہ عرب کے سارے لوگ، عرب کے بڑے بڑے قبائل، عرب کے بڑے بڑے جنگجو اسلام کا نام سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ایسے میں مومن قریش کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا جناب ابو طالب کے لیے کہ جناب ابو طالب تنہا حضور اکرم کی یعنی کفالت بھی کہیں اور ان کو ڈیفینس بھی، دو چیزیں ہیں، کفالت کرنا، آغوش میں لے لینا، رضا کا کھلا دینا، کسی بچے کو سلا دینا، کسی بچے کو گودی میں لے لینا۔ کفالت الگ چیز ہے، حفاظت الگ چیز۔ بے شک، بالکل صحیح۔ یعنی دو کام سرکار کے تھے حضرت ابو طالب کے لیے، میں کیوں نہ کہوں کہ کڑا امتحان تھا کہ کفالت بھی تھی اور حفاظت بھی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور کفالت سے زیادہ حفاظت تھی، اس لیے کہ معاشرہ اتنا جنگجو تھا، تو کفالت تو اس طریقے سے کرتے تھے کہ ایک طرف آغوش میں علی کو بٹھاتے تھے، ایک طرف آغوش میں نبی کو بٹھاتے تھے، اور نوالا بھگوتے تھے، ایک نوالا بیٹے کے منہ میں، ایک نوالا نبی کے منہ میں۔ یعنی کفالت یوں کرتے تھے کہ اپنے ہاتھوں سے نبی کو غذا کھلاتے تھے۔ اور عجیب جملے لکھے ہیں قصص الانبیاء میں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا، اور لکھا ہے کہ 800 دائیاں لائی گئیں، جناب موسیٰ دودھ پینے کو تیار ہی قبول نہیں کیا۔ اس لیے حاشیے میں جب آپ دیکھیں گے نیچے تو لکھا ہے کہ اگر جناب موسیٰ دودھ پی لیتے تو قیامت تک دین پہ دھبا لگ جاتا، کیا کہ مشرک اور کافر عورت کا دودھ اللہ کے نبی نے پی لیا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اللہ یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اللہ کا نبی جناب موسیٰ کسی کافر اور مشرک عورت کا دودھ پئیں، تو اللہ یہ گوارا کرے گا کہ اللہ کا آخری نبی
نعوذ باللہ کسی کافر کی آغوش میں پلے کیا، پلے بھی اور کھائے بھی ہاتھوں سے اور سینے پہ سوئے بھی اور حفاظت بھی کریں وہ، اور حفاظت بھی اس طریقے سے کریں کہ اپنے بیٹے کو اٹھائیں اور نبی کو لٹائیں، پھر نبی کو اٹھائیں، سبحان اللہ. اپنے بیٹے کو سلائیں. کسی نے پوچھا ابو طالب یہ بدلتے کیوں رہتے ہو، کبھی نبی کو اٹھاتے ہو، سرکار کو اٹھا دیتے ہو، اپنے بیٹے کو سلا لیتے ہو. کہا کہ اگر کافر مارنے آئیں میرے محمد کو تو میرا محمد بچ جائے چاہے میرا بیٹا قتل. سبحان اللہ. واہ کیا عظمت ہے. ابو طالب علیہ السلام کی محبت کا، کفالت کا یہ عالم تھا، اور تو محافظت کس طریقے سے کر رہے ہیں اور کفالت کس طریقے سے کر رہے ہیں کہ اتنا خیال ہے آپ کو جناب سرکار ختمی مرتبت کا کہ غذا بھی کھلا رہے ہیں تو اپنے ہاتھ سے، پلا بھی رہے ہیں تو اپنے ہاتھ سے. تو اگر مسلمان سوچے کہ جس نے پال کے رسالت کو دیا، جس نے پال کے امامت کو دیا، واہ 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 واہ. صرف رسالت اس کو پہ بھی دین پالا، چل رہا سارا دین. امامت کو بھی پالا، رسالت کو بھی پالا، ٹھیک ہے نا، اور امامت رسالت کو پالا جس سے پورا اسلام پروان چڑھا، واہ واہ واہ. اور امامت کو پالا تو خیبر فتح ہوئی، امامت کو پالا تو آغوش رسالت میں اس بچے نے کہا کہ قرآن سناؤں. قرآن نازل ہوا ہے 10 سال کے بعد. واہ واہ. علی آغوش رسالت میں کہہ رہے ہیں کہ قرآن سناؤں. وجہ کیا تھی؟ تربیت. آپ کے توسط سے یہ بات پہنچا دوں کہ 3 ہی بچے گہوارے میں بولے ہیں، یا جناب یوسف بولے، یا جناب عیسیٰ بولے، یا علی بولے. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جناب یوسف بولے، جناب عیسیٰ بولے. سب لوگوں نے کہا یہ بچہ کہاں سے لائی ہو؟ جناب مریم بتول ہیں، پاک ہیں، معصومہ ہیں. کہا مجھ سے مت پوچھو، اس بچے سے پوچھو. سب لوگوں نے کہا یہ کیوں کر کلام کرے گا؟ جناب عیسیٰ بول رہے تھے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی. وجعلنی نبیہ، مجھے نبی بنایا. اچھا سوال کیا تھا حسن بھائی؟ سوال یہ تھا کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہو. حضرت عیسیٰ اپنا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی. جناب عیسیٰ نے گہوارے میں بول کے رہتی دنیا تک کو خاموش کر دیا کہ خبردار، تمہاری مائیں اور ہوتی ہیں، نبیوں کی مائیں اور ہوتی ہیں. علی نے آغوش رسالت میں بولا یا رسول اللہ توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں. یہ قرآن سنانے کی بات کیا تھی؟ قرآن تو تھا بھی نہیں. مگر علی نے آغوش رسالت میں بول کے قیامت تک دنیا کو خاموش کر دیا کہ خبردار، تمہارے والدین اور ہوتے ہیں، اماموں کے والدین اور ہوتے ہیں. اچھا آغوش ابو طالب میں 2 ہی بچے پلے نا میرے خیال میں، ایک امام بنا، ایک نبی بنا. یہ ہے آغوش ابو طالب کا کمال. ظاہر بڑا کمال ہے حسن بھائی کہ نبوت کو بھی پروان چڑھا رہے ہیں، امامت کو بھی پروان چڑھا رہے ہیں. پھر بھی آج کا مسلمان یہ سوچ رہا ہے، واہ واہ واہ، پھر بھی یہ سوچ رہا ہے، پورے اسلام لے لیا ہے اس سے، اور پھر ایمان لائے بھی رہا ہے. مجھے بتائیں نا کہ جو چیز میں آپ کے پاس رکھواؤں کہ اس کی حفاظت کرنا ہے، اور اس کے بعد جب میں لینے آؤں تو وہ چیز آپ مجھے باحفاظت دے دیں. ہاں سبحان اللہ. میرا فرض کیا بنتا ہے کہ جو چیز رکھوائی تھی اس کا شکریہ ادا کروں، یا جس نے رکھ کے بچائی اس کا شکریہ ادا کروں. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان. اگر جو چیز رکھی ہوئی تھی اس کا شکریہ ادا کروں گا تو آپ کہیں گے کہ آپ کتنے محسن کش ہیں، بچایا تو میں نے، میں نہ ہوتا تو یہ چیز آپ کی بچتی کیسے؟ صحیح ہے. اب اسلام تھا اس وقت سرکار کے پاس، بچایا ابو طالب نے. اب مجھے بتائیں کہ اسلام کا شکریہ ادا کریں یا بچانے والے کا شکریہ ادا کریں؟ یقیناً بچانے والے کا شکریہ ادا کریں تاکہ اسلام آپ تک پہنچ جائے. اور جب تک بچانے والے کا دنیا شکریہ ادا نہیں کرے گی تو یہ عبادتیں بھی ادھوری رہیں گی، یہ ریاضتیں بھی مسلمانوں کی ادھوری رہیں گی. اس لیے کہ جب تک ابو طالب کا شکریہ نہیں ادا ہوگا یہ دین مکمل ہی نہیں ہو سکتا. اچھا علامہ صاحب، ہمارے بچوں کو ذرا یہ بتائیے گا تھوڑا سا کہ یہودی راہب کمسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا تھا یہودی نے؟ جب سرکار ابو طالب آپ کو لے کے گئے ایک تجارت کے سفر پر اور کافی دور
مکے سے نکلے تو ایک جگہ پڑاؤ ہوا. ایک یہودی راہب نے سرکار کے چہرے کو دیکھا, کہا کہ یہ بچہ کون ہے؟ سرکار ابو طالب نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے. کہا اس کے چہرے سے پہ جو میں نور دیکھ رہا ہوں یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. واہ 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 واہ, یعنی پہچاننے پہ آیا تو یہودی راہب پہچان گئے, سبحان اللہ. نہ پہچاننے پہ آیا تو آج کا 1400 سال کے بعد مسلمان نہ پہچان رہے. کہا ابو طالب اس بچے کو واپس لے جاؤ. پھر علامہ صاحب یہ نہیں کہ پہچان کے بھی نہیں پہچان کر بھی نہیں پہچان. اس نے کہا اس بچے کو واپس لے جاؤ, اس لیے کہ اس بچے کے چہرے کو دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. تو سرکار نے جب اس کی یہ بات سنی جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, سرکار ابو طالب کو تو معلوم تھا کہ یہ میں رسالت کو پالنا ہوں اپنی آغوش میں. جب اس یہودی راہب نے کہا نا کہ میں اس کے چہرے پہ وہ نور دیکھ رہا ہوں, سبحان اللہ سبحان, یعنی نور رسالت اس کو نظر آ گیا. نظر آ جائے. واہ 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 واہ. کیا میں آپ ابھی کم سن ہیں جناب سرکار ختمی مطلب اعلان رسالت نہیں کیا, ابھی آپ چھوٹے ہیں اور یہودی راہب کہہ رہا ہے کہ اس کو آپ کہتے جائیں. کیا کہنے, اس لیے کہ میں نور دیکھ رہے. واہ واہ. جناب ابو طالب اس سرکار کو واپس لے کے آ گئے. یعنی اس سفر کو تمام کر کے سرکار واپس لے آئے سرکار ختمی مرتبت کو. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار کے چہرے کا نور دیکھ کر کفار بھی پہچان گئے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں. واہ 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 واہ. جس طریقے سے علی کو دیکھ کے کفار پہچانتے تھے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, اور علی اپنا تعارف یہ کرواتے تھے کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں, میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. اور بڑے فخر کے ساتھ رجس پڑھتے تھے. اور خیبر کی بھی رجس جو پڑھی, میں ابو طالب. علامہ صاحب تھوڑا سا سے جا دیں گے اس سوال کے دوران ایک ذہن میں ایک بات آئی ہے, میں نے کہا آپ اس کو ذرا وضاحت کر رہے ہیں. چونکہ سنا یہ گیا کہ ہر رجس میں انہوں نے تعارف کرایا کہ میں ابو طالب کا بیٹا. تو کیا یہ کسی آپ نے کئی مطالعے میں دیکھا کہ کسی رجس میں, کسی اور جنگ میں یا کسی غزوے میں کسی نے پلٹ کے یہ کہا کہ تم کس کا نام لے رہے ہو, تمہارے باپ تو یہ تھے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ ایک چیز تو میں آپ کے توسط سے فائن ٹی وی کے ناظرین تک پہنچا دوں کہ حضرت علی علیہ السلام کا کمال یہ تھا کہ جنگ میں انہوں نے کبھی زرہ نہیں پہنی. یعنی بہادری کا عالم یہ تھا کہ زرہ ہوتی ہے ڈیفینس کے لیے, آپ زرہ نہیں پہنتے تھے. واہ. زرہ تھی آپ کے پاس, پہنتے نہیں تھے. اور سواری ویسے تو سرکار کی, مگر ایسی سواری جاندار نہیں رکھتے تھے. سبحان اللہ. یعنی دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں واقعی ابو طالب کا بیٹا ہوں. اور ایک جگہ پہ نہیں, کون سی جنگیں میں آپ گنواؤں جہاں رجس پڑھتے ہوئے جب خیبر میں کہا تھا کہ علی کہاں ہے, کہا کہ آنکھوں میں تکلیف ہے, سرکار نے اپنا لعاب لگایا. اس وقت کہا, پہلا جملہ تھا یہ کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. تو سامنے تو کافر تھا, کہہ دیتے کچھ نہ کچھ, کہہ دیتا کہ کون سا کمال ہے کہ تم ابو طالب کے بیٹے ہو, وہ بھی تو ہماری طرح ہے. ہمارے تھے. اس کی خاموشی نے یہ بتایا واہ واہ واہ. کہ ابو طالب کا ایمان کچھ اور ہے, واہ واہ واہ. سبحان اور اللہ. اس کا ایمان کچھ اور. سبحان اللہ. سبحان. تو یہ بڑی باریک بینی سے اگر آج کا مسلمان غور کرے اور ہماری یہ بات اتحاد بین المسلمین کے پلیٹ فارم سے دنیا تک پہنچ جائے کہ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ یہ گوارا کرے گا کہ جس کے عمل کو آپ یہ دیکھیں کہ سورہ ضحیٰ میں, یعنی اللہ نے دو شخصیات ایسی ہیں جس کے عمل کو خود کہا کہ یہ میرا عمل ہے. سورہ ضحیٰ میں کیا کہا اس نبی کو جس کو آپ کہہ رہے ہیں طٰہٰ, یاسین, مزمل, ٹھیک ہے نا, اس نبی سے کہہ رہے ہیں اے نبی آپ صاحب دولت نہ تھے, ہم نے آپ کو غنی کیا. واہ. یعنی جناب ختیجہ کی دولت, واہ واہ واہ. اللہ کہہ رہا ہے یہ میں نے دی. واہ واہ. یعنی جناب ختیجہ اتنی پاک و پاکیزہ, طاہر و طیب معصومہ ہیں کہ ان کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہہ رہا. واہ واہ. جنہوں نے ساری دولت
اسلام پہ لٹا دی. سبحان اللہ. کہا اے محمد تم یتیم تھے, ہم نے تمہاری کفالت کی. واہ واہ واہ. یعنی کفالت کر رہے ہیں ابو طالب, اللہ کہہ رہے ہیں ہم, یہ عمل ہمارا ہے. تو جس کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہے, ہم اس کے ایمان پہ کیا گفتگو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین ہمارے اس پروگرام کے وقت ختم ہوا. آغوش سے ابو طالب کے سلسلے میں تو ہمارے ساتھ علامہ سجاد شربیری صاحب موجود ہوں گے. پھر اگلے پروگرام میں ان سے سوالات رکھیں گے ان کے سامنے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. آداب. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.